جی تو جی وائی بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں. جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انٹ جی وائی بنانا ہے, تو میں الگ کلاس میں نہیں جا رہا, فی الحال میں یہیں پہ بنا رہا ہوں. پبلک وائڈ انٹ جی وائی, اور انٹ جی وائی میں میں جی وائی کا کوڈ لکھوں گا. جی وائی کا کوڈ میں جلدی سے لکھتا ہوں. جے فریم F1 اکول ٹو نیو جے فریم, اس کو میں کہہ دیتا ہوں اسٹریمنگ, اور اس کا لے آؤٹ جو ہے وہ جتنا ٹائم شارٹ ہے اتنا ہی جو ہے نا سیٹ لے آؤٹ اور نیو فلو لے آؤٹ. میں نے اب دو چیزیں بنانی ہیں. ایک میں نے بنانا ہے بٹن اور ایک ٹیکسٹ فیلڈ بنانی ہے. تو جے ٹیکسٹ فیلڈ میں باہر بناتا ہوتا ہوں, جے ٹیکسٹ FIELD ٹیکسٹ فیلڈ TXT1, اور اسی طرح جے بٹن بھی ہم جب بنائیں گے تو اس کو بھی ہم جی تو بٹن جو ہے یہاں پہ TXT1 equal to new J text field, اور B1 equal to new button. اس پہ میں لکھ دیتا ہوں send. اب مجھے ایکشن پرفارم چاہیے, تو میں اسی کلاس میں یہیں پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں. یہ امپلیمنٹس ایکشن لسنر STEN یا ایکشن لسنر. اب ایکشن لسنر میں تو ایکشن لسنر جو ہے وہ مجھے اب یہاں پہ اس کا ایکشن پرفارم بنانا پڑے گا. تو یہ جو انٹ جی وائی کے بعد میں یہاں پہ پبلک وائڈ ایکشن پرفارمڈ, جی ایکشن ایونٹ ہے, اور ایکشن پرفارمڈ میں یعنی کہ یہ جو بٹن ہے اس کے ساتھ میں کرنا چاہ رہا ہوں, رجسٹرڈ کر دیتا ہوں B1.add ایکشن لسنر. یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے کلیئر ہیں, میں جسٹ ان کو جلدی سے وہ ٹیکسٹ فیلڈ والی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ میں ٹیکسٹ فیلڈ سے میں چاہتا ہوں جب یہ بٹن کلک ہو, ایک دفعہ میں اس کی آؤٹ پٹ بھی شو کر دوں. F1.set سائز میں یہاں پہ 200 اور 600 یہ سیٹ سائز دے دیا میں نے, اور پھر یہاں پہ میں سیٹ ویزیبل ٹرو کر دیتا ہوں اس کو, تاکہ یہ آپ کو نظر آ جائے. اور سیٹ ویزیبل ٹرو کرنے کے بعد ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیا. تو ہم نے init جی وائی کو کال کرنا ہے. یہاں پہ مین فنکشن کے اندر ہم نے کی کلاس کا آبجیکٹ بنایا ہے, اور یہ میں نے init جی وائی کو کال کیا ہے. تو init جی وائی کو کال کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. یہ ہمارے پاس ایک فارم نظر آ گیا, اس پہ بٹن نہیں نظر آیا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے بٹن وغیرہ کو ہم نے فریم میں ایڈ ہی نہیں کیا. تو F1.add B1 اور F1.add TXT1 یہ ٹیکسٹ فیلڈ کو بھی ایڈ کر دیا ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں گی, اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کلک پہ جو کچھ یہاں سے ٹیکسٹ فیلڈ میں انٹر کیا جائے, یہ ٹیکسٹ فیلڈ کو ہم سائز بھی تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہم یہاں سے اس کو فائل میں رائٹ کر سکیں. تو میں یہاں پہ ٹیکسٹ فیلڈ کو فی الحال میں احتیاطاً یوں کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ مجھے ٹیکسٹ فیلڈ تھوڑا سا ویزیبل ہو جائے. یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ فیلڈ ہے. اب یہاں پہ میں ڈیٹا رائٹ کروں گا اور سینڈ پریس کروں گا تو اس پہ فائل میں رائٹ ہونا چاہیے. اب ایکشن پرفارم میں آئیں گے, کیا کرنا ہے آپ کو. ایکشن پرفارمڈ میں
آپ کو یہ اسٹریم بنانی ہے. تو یہ جو اسٹریمنگ والا کوڈ ہے سارے کا سارا، اس کو میں اس کے کنسٹرکٹر میں ڈال دیتا ہوں. یعنی کہ جب کنسٹرکٹر کال ہو نا تو اس وقت یہ جو ہے یہ اسٹریم ساری کی ساری جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں تاکہ اس کے بعد میں اسے استعمال کر سکوں. تو میں یہاں پہ پبلک کی کلاس یہ کنسٹرکٹر بن گیا اور اس پبلک کی کلاس کے کنسٹرکٹر میں یہ اسٹریمنگ اور یہ والا سارا کوڈ لکھ دیتا ہوں. یہ ٹرائی کیچ والا بھی اس کو کٹ کر کے اس میں سے میں بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اب یہاں پہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے جسٹ اسٹریم چاہیے. چلے میں ریڈ والی بھی بنا لیتا ہوں، فی الحال ہمیں چاہیے نہیں ہوتی، صرف رائٹ کی چاہیے. تو یہ اسٹریم بن گئی ہماری. اب جب کنسٹرکٹر کال ہوگا سب سے پہلے تو یہ اسٹریم بن جائے گی. اب اسٹریم بن گئی ہے تو یہاں پہ اب ہم ایکشن پرفارم کے بٹن میں، لیکن اسٹریم کو بھی گلوبل بنانا پڑے گا تاکہ میں pw.println کو یوز کر سکوں. تو میں اس کو یہاں سے اٹھا کے اور یہ باہر میں گلوبلی ڈکلیئر کر دیتا ہوں تاکہ میں pw کو وہاں پہ استعمال کر سکوں. یہ pw آ گئی. اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں pw.println اور اب میں نے ٹیکسٹ فیلڈ سے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے. تو میں پہلے یہاں پہ ٹیکسٹ فیلڈ سے ڈیٹا گیٹ کر لیتا ہوں. txt1.get ٹیکسٹ، یہ گیٹ ٹیکسٹ ہو جائے گا. اس کو میں اسٹرنگ میں اسٹور کر لیتا ہوں اور اسٹرنگ میں اسٹور کرنے کے بعد یہاں میں s1 اسے پاس کر دیتا ہوں. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جی یہاں پہ میں نے لکھا ہیلو اور یہ سینڈ پریس کیا. اب ہمیں جا کے وہاں پہ، لیکن سوری فلش نہیں کیا، ہمیں یہاں پہ فلش بھی کر لینا چاہیے. pw.flush عام طور پہ یہ جو ہے یہ بھول جاتے ہوتے ہیں ہم اور ہمیں فائل میں ڈیٹا رائٹ ہوتا نظر نہیں آتا. تو میں اس کو رن کر رہا ہوں اب اور ہوپ فلی کہ اب یہ ڈیٹا رائٹ ہو چکا ہوگا. ٹیسٹنگ اور یہ میں سینڈ کا بٹن پریس کر دیا، کلوز کیا اور فائل میں جاتے ہیں. ای میں data1.txt یہ دیکھ لیں ٹیکسٹ میں نے 3 دفعہ کلک کیا تھا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں دوبارہ آپ کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. مجھے بھی خیر یہ یقین نہیں تھا کہ پہلی دفعہ میں میرا کوڈ چل جائے. تو میں پہلی دفعہ لکھتا ہوں جی ہیلو اور یہ پریس کر دیتا ہوں سینڈ. پھر میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹنگ اور یہ سینڈ پریس کر دیتا ہوں 2 دفعہ اور پھر میں کہہ دیتا ہوں گڈ بائے. تو اس طرح آپ جتنی دیر مرضی آپ کھیلنا چاہیں کھیل سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور ڈیٹا اور یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس ہیلو 2 دفعہ ٹیسٹنگ اور یہ پرنٹ ہو گیا جی. اور اب اگر ڈیٹا ریڈ کرنا ہے میں نے تو ریڈ کر کے میں نے لیبل پہ شو کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے وہ جو کوڈ ہوگا وہ مجھے کنسٹرکٹر کی باڈی میں لکھ لینا چاہیے تاکہ جو ہی لوڈ ہو تو وہ ڈیٹا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو، کنسٹرکٹر کال ہو تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا فائل سے ریڈ ہو کے وہ مجھے شو ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. چلیں اس دفعہ سوری ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اسٹریم کیا ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمیں، اور پھر ہم نے اس کی فائلنگ کا جو اسٹرکچر تھا وہ دیکھا ہے، ہیرارکی دیکھی ہے، اور پھر ہم نے کمپلیٹ ایگزامپل بنائی ہے کہ ہم کیسے ڈیٹا فائل سے ریڈ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں. پہلے سمپل کنسول بیسڈ، پھر ہم نے GUI بیسڈ. آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی جائے گی نیکسٹ ٹائم، یا بھی آپ پریکٹس کے لیے اس کو کر لیں اس ویک میں. شاید آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں شیڈول کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ویک میں اسائنمنٹ نہیں دے رہے. لیکن آپ اس کو خود سے اس کوڈ کو کمپلیٹ ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کر کے ٹیسٹ کر لیں کہ یہ کمپلیٹ آپ کو فائل میں ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرنے کا پتہ چل گیا.